السلام علیکم۔ آج رزق کی کشادگی کے اوپر ڈسکس کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ قرآن پاک کے اندر یہ ڈاکٹرین سمجھائی کہ تم شکر کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں زیادہ عطا کرے گا۔ جیسے سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شکر کرو میں تمہیں زیادہ دوں گا، اور اگر تم کفر کرو گے تو میں تمہیں بڑی سزا دوں گا۔ اسی طرح سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَاسْکُرُونِی اذْکُرْکُم وَاشْکُرُوا لِی وَلَا تَکْفُرُونِ، یعنی شکر کرو اور تکفیر نہ کرو اللہ تعالیٰ کی۔ اس سے تو ہمیں یہ بات سمجھ آ گئی کہ اگر ایک انسان چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں کشادگی ہو تو اسے شکر کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی شرط تو یہ ہے کہ ایک انسان چاہتا ہے کہ یار مجھے زیادہ رزق عطا ہو، اللہ کی طرف سے رزق میں برکت ہو، تو شکر ادا کرے۔ فرسٹ چیز یہ ہے۔ سیکنڈ چیز یہ ہے کہ انسان کنٹینیوس توبہ کرے۔ توبہ کرنے سے یہ ہوگا کہ انسان کے جو گناہ ہیں وہ دھلتے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی رغبت کی وجہ سے اس کے رزق کے اندر اللہ تعالیٰ آٹومیٹکلی اضافہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے مومنین کے لیے، یعنی مومنین سے مراد یہ جو لوگ اللہ کی انسٹرکشنز کو فالو کرتے ہیں، کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ میں دنیا اور آخرت میں انہیں کامیابیاں عطا کروں گا۔ اب اس کامیابی کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر فلسطین میں بیچارے مومنین مومنات جو ہیں ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی تو وہ کامیاب نہیں ہیں۔ ان کی آخرت میں اللہ تعالیٰ نے بہت اجر رکھ رکھا ہے، تو شاید آپ کا میرے جیسا نہیں ہوگا۔ مگر اسی پورے رزق کے سسٹم کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ رزق صرف اور صرف یہ نہیں ہوتا کہ انسان کی جو مالی معاش ہے جو اس کے اندر انکریز ہوگا، یعنی ایک انسان اگر 1 لاکھ روپیہ کما رہا ہے تو وہ 2 لاکھ ہو جائے گا۔ رزق انسان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھی بیوی بھی رزق ہے، اولاد بھی رزق ہے، ٹھیک ہے، آپ کے ماں باپ رزق ہیں، آپ کے اچھے رشتہ دار رزق ہیں، آپ کے اچھے بہن بھائی دوست، یہ لوگ رزق ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے اندر آپ کی کشادگی کرے گا، آپ کی رہائش میں جہاں آپ رہتے ہیں وہاں اللہ برکت ڈالیں گے، آپ کے رزق کے اندر برکت ڈالیں گے۔ تو ایک انسان کو اگر ویزیبلی مال کے اندر مالی رزق کے اندر اگر اضافہ نہیں نظر آ رہا تو وہ اگر دوسری چیزوں کی طرف نظر دوڑائے تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر برکت ڈال رہے ہوتے ہیں ان اعمال کی وجہ سے یا پھر توبہ کی وجہ سے۔ تو ایک چیز ہو گئی شکر، دوسرا چیز ہو گئی توبہ، تیسری چیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کریں، اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ یاد کرتے رہیں، حمد کریں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں ہر ٹائم۔ مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیشتر حدیث کے اندر بتایا کہ کون سی آپ نے صبح شام کے اذکار بتائے، تو صبح شام کے اذکار کو اپنی پریکٹس بنائیں۔ اس سے اللہ تعالیٰ کی رحمت آئے گی، فرشتے آئیں گے اللہ تعالیٰ کے نازل ہوں گے، جس کی وجہ سے آپ کی گھر کے اندر، آپ کے رزق کے اندر اضافہ ہوگا اور برکت آئے گی، ٹھیک ہے۔ اور برکت سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ اضافہ ہونا، برکت سے مراد یہ ہے کہ اگر تھوڑی بھی چیز ہوگی تو برکت کی وجہ سے وہ آپ کو اچھے سے، آپ اس کو اچھی جگہ پر اس کو سپینڈ بھی کر پائیں گے، اور پھر بھی وہ آپ کے لیے اچھی رہے گی۔ اس کے بعد جو فورتھ چیز ہے وہ ہے دعا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے اگر تسمہ بھی ٹوٹ جائے اس کی بھی دعا کرو۔ اور پھر دعا کے بارے میں جو میں نے ڈیٹیل میں ایکسپلین کر رکھا ہے اس کو بھی ذرا اگر ہم ڈاکٹرائن کو سمجھیں کہ دعا کی جو کنڈیشنز ہیں اس کو بھی سمجھنا ہے۔ دعا ایک بندہ کنٹینیوس کر رہا ہے، اس کی ضروری یہ نہیں ہے کہ اس کو وہی چیز مل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں اس سے بلائیں اٹھا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو وہی چیز بھی دے سکتا ہے، یا پھر اسے آخرت میں اس کا اجر دے سکتا ہے۔ تو دعا کریں بہت زیادہ، تسبیح کریں اللہ تعالیٰ کی، شکر کریں اللہ تعالیٰ کا، اور اللہ تعالیٰ کی توبہ کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں، ہمارے رزق میں برکت اور رحمت نازل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم اچھے مومن مومنات بنیں۔ جزاک اللہ خیر۔